کیونکہ آج ہم جو ہے نا وہ ایک صحابی نے سوال کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے متعلق ڈسکس کریں گے، اور وہ سوال ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حك في صدرك سألت. اس کی پارٹیشن کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں دو الفاظ نظر آ رہے ہیں، ایک سآلہ اور ایک تاپشتو. سآلہ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ نظر آ رہا ہے سوال کا، سآلہ سوال، تو تاپشتو. تاپشتو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. فعل ماضی کے اندر ہم 14 صیغے پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی میں کاپیز آپ کو کل دے دوں گا. یہ ایک پوری گردان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. یہ جو آخر میں دو الفاظ آئے نا فعلتو اور فعلنا، فعلتو کا مطلب میں نے کام کیا، فعلنا کا مطلب ہم نے کام کیا، تو کا مطلب میں، نا کا مطلب ہم. فعلتو میں نے کام کیا، فعلنا ہم نے کام کیا. اسی کی بیس پر اگر ہم کہیں کہ نصرتو، نصر کہتے ہیں مدد کو، نصرتو میں نے مدد کی اور نصرنا ہم نے مدد کی. یہاں پر ہے سآلہ، سألتو میں نے سوال کیا، سألنا ہم نے سوال کیا. تو سألتو آخر میں تاپشتو آئی ہے، پہلے ماضی کی علامت ہے. یہ پیپر انشاءاللہ کل گردان کا میں آپ کو دے دوں گا. سألتو میں نے سوال کیا، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سوال کیا. کس سے سوال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا. یہاں پہ جو رسول اللہ کے بعد لفظ اللہ آیا ہے، اس کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ زیر لگی ہے. کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں، یہ زیر کیوں آئی ہے؟ ہم جو سبق پڑھ چکے ہیں وہ مبتدا خبر ہے، موصوف صفت ہے، مضاف مضاف الیہ ہے اور حرف جار ہے. یہ 4 سبق ہم پڑھ چکے ہیں. کون بتائے گا کہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. اس پیش کی وجہ سے لام کے اوپر زبر ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب شاباش. جی یہ چونکہ کسی نے جواب نہیں دیا اس لیے استاد جی نے جواب دے دیا کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر ہوگی، اور زیر ہم 2 وجوہات کی بنا پہ پڑھ چکے ہیں. 2 ہی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہوگی، اس کے علاوہ تیسری وجہ نہیں ہوگی. یا تو مضاف الیہ ہوگا اس کے نیچے زیر، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیت اللہ، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو یا تو اس کے پیچھے حرف جار موجود ہوگا. تو یہاں پر ہے جی رسول اللہ، اللہ کے رسول. میں نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ اللہ کے رسول سے سوال کیا. اچھا آج کا جو دوسرا ہے ہمارا موضوع اور سبق ہے وہ رسول کے اوپر یہاں پر زبر ہے. یہ ہم نے پہلے نہیں پڑھا، یہ سن لیں آج کہ رسول کے اوپر زبر کیوں آئی ہے، یہ سن لیں آج. مبتدا خبر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مبتدا جو ہے وہ جب بھی ہم اس کا سٹارٹ کریں گے مبتدا کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گا. جیسے اللہ اکبر، اللہ کے اوپر جو پیش آئی ہے وہ اس لیے کہ ہم نے کلام کی ابتدا کی ہے، اس لیے پیش آئی ہے. ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے سے السلام علیکم، السلام کے اوپر بھی پیش ہے. کیوں؟ کہ ہم نے ابتدا کی ہے. جب بھی ہم ابتدا کریں گے تو اس کے لفظ کے اوپر پیش ہوگی. اصل میں ہر لفظ کے اوپر پیش ہے، الا یہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا عامل آ جائے جو اس پیش کو چینج کر دے، وگرنہ اصل میں ہر لفظ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. یہاں پر ہم ایک زمانے کا ذکر کر رہے ہیں. سال تو میں نے سوال کیا، یہ کون سا زمانہ ہے؟ فعل ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے؟ ماضی. شاباش. میں نے سوال کیا، ماضی میں بات چلے گی. میں نے سوال کیا، اور اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں. سألتو میں نے سوال کیا، ایسا ہی ہے. تو ایک ہوتا ہے فعل یعنی کام کرنا، ایک ہوتا ہے فاعل کام کرنے والا، اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے جس پر کام کیا جائے. اچھا یہ جو فعل ہوتا ہے نا، جو کام ہوتا ہے اس کی حالتیں چینج ہوتی رہتی ہیں. جیسے سالا، سالا، سالو، یہ میں نے بتایا سألتو، آخر میں آیا سألنا، اس کی حالتیں چینج ہوتی ہیں. اور جو فاعل ہوتا ہے نا، فاعل یہ یاد رکھیں، فاعل کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگی. فاعل کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش ہوگی.
پیش ہم نے آج دو پڑھنی، ایک پیش مبتدا کی ہوگی جب کلام شروع کرتے ہیں، ایک پیش اس کے اوپر آتی ہے، اور ایک پیش آتی ہے فائل کے اوپر. پورے قرآن کے اندر فائل کے اوپر پیش آتی ہے، کام کرنے والے کے اوپر. اور تیسرا مفعول، جو مفعول ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگی، یاد رکھیں. جس پر کام کیا جائے اس کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی، پورے قرآن کے اندر اور پوری عربی گرامر کے اندر. تو کام کرنے والا اس کے اوپر پیش ہوگی، جس پر کام کیا جائے اس کے اوپر زبر ہوگی. یہاں پر سوال کرنے والا میں، سوال تو میں نے سوال کیا، کس سے سوال کیا؟ رسول اللہ سے. یہ لفظ رسول اس کے اوپر جو کہ کام کیا گیا رسول اللہ سے سوال کیا گیا تھا، اس لیے لفظ رسول کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ زبر آ گئی ہے. مفعول کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو سألتو، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں نے سوال کیا عن البر، عن. تو یہ جو عن ہے یہ حرف جار ہے، یعنی کہ یہ جو ہے وہ اپنے بعد آنے والے جو لفظ ہیں اس کے نیچے زیر لگا دیتا ہے. تو یہاں پر ان، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سے البر. بر کہتے ہیں نیکی کو. میں نے نیکی کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا. سوال کرنے والے صحابی کہہ رہے ہیں میں نے رسول اللہ سے کس کے بارے میں سوال کیا؟ نیکی کے بارے میں. اچھا یہاں ایک سوال ہے کہ ان جو ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، اس کے اوپر سوری جزم ہوتی ہے. ان کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کے نیچے زیر ہے، عن البر. یہ قاری صاحب نے آپ کو اس کا رول بتایا قاری صاحب نے کیا؟ جی جی، دو ساکن جمع ہو جائے تو کیا کرنا ہے بتایا قاری صاحب نے؟ ابھی شاید آپ یہاں پہ نہ پہنچے ہو. نہیں، اصل میں لفظ ہے جی عن، اس کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر اس کے نیچے زیر لگائی ہے. یہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے، اگر میں اس کے اوپر جزم رہنے دیتا ہوں اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھا جائے گا. آپ نہیں پڑھ سکتے اس کو، ان بر نہیں پڑھ سکتے اس کو. اس کے اوپر بھی شد ہے، اس کے اوپر بھی شد ہے، اور جب شد آتی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ دے کر زور دے کر پڑھا جاتا ہے. اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے اس کے ساتھ ملا کے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی جزم ہے، یہ ساکن ہے. آگے الف لام یہ بھی ساکن ہے، وہ بھی رکا ہوا ہے، اس کا شروع بھی رکا ہوا ہے، اس کا آخر بھی رکا ہوا ہے. آخر رکا ہوا، شروع رکا ہوا، یہ دونوں رک گئے، یہاں سے بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو عربی دان کہتے ہیں جب دو ساکن جمع ہو جائے نا، دو رکے ہوئے جمع ہو جائے، تو جو پہلا ہے نا اس کے نیچے زیر لگا دو، اب پڑھا جائے گا. یہ قانون ہے، یہ رول ہے عربی زبان کا. جی بیٹا سمجھ آئی بیٹا؟ بیٹا جب دو ساکن رک جائیں نا، دو ساکن آ جائیں، یہ بھی ساکن ہے بیٹا، جزم ساکن ہوتی ہے نا، اس کے کوئی نہ ہم اس کی آ کی آواز ہے، نہ او کی، نہ ای کی، اس کی کوئی آواز نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، یہ ساکن ہے. تو یہ بھی ساکن. آگے الف لام یہ بھی ساکن. الف لام کے اوپر بھی نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے. تو عربی دور کہتے ہیں جب دو ساکن جمع ہو جائیں، پڑھنا مشکل ہے اس کو، تو جو پہلا ساکن ہے جزم اٹھا کے نیچے اس کے زیر لگا دینی ہے. پورے قرآن میں، پوری عربی زبان میں یہ قانون یاد رکھنا ہے. تو اب پڑھا جائے گا عن البر. لفظ بر کے نیچے زیر آ گئی. کیوں آ گئی؟ حرف جار کی وجہ سے. حرف جار آپ کو میں نے بتا دی، باؤ تاؤ کاف لام واو من فی عن علا حتی الی، جہاں پر بھی آئیں گے اپنے بعد آنے والے لفظ کے نیچے زیر لگا دیں گے. عن البر، بر کہتے ہیں نیکی کو. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سوال کیا نیکی کے بارے میں، نیکی کیا ہوتی ہے، اور سوال میں نے کیا والاسم، واو. یہ واو ہم متعدد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. واو کا مطلب جیسے شب و روز، کیا مطلب؟ دن اور رات، شب و روز، ایسے ہی ہے نا. تو واو ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو زبان کے اندر، بارہا استعمال ہوتا ہے، ترجمہ ہوتا ہے. اور والاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو. لفظ اسم کے نیچے بھی زیر ہے. یہ زیر کیوں ہے؟
حروف جار کی وجہ سے. شاباش. حروف جار یہ پہلا آ گیا. اس نے اس کے نیچے بھی زیر لگا دی, اس نے اس کے نیچے بھی زیر, کیونکہ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی, اس ان کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. عن البر و عن الاسم, کوئی بات نہیں, ایک ان سے دونوں کام ہو گئے. سوال کیا اس نے نیکی کے بارے میں بھی اور سوال کیا اس نے گناہ کے بارے میں بھی. تو سألت, میں نے سوال کیا, رسول اللہ, لفظ رسول کے اوپر زبر مفعول کی وجہ سے, لفظ اللہ کے نیچے زیر مضاف الیہ کی وجہ سے, یہ مضاف الیہ ہو گیا. تو میں نے سوال کیا رسول اللہ سے کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے. فقال, اس کے اندر دو الفاظ ہیں, فا جمع قال. فا یہ پورے قرآن کے اندر بار بار استعمال ہونے والا حرف ہے, فا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے جی پس. انگلش میں ہم کہتے ہیں سو, پس, سو. قالا, قالا پس کہا اس نے, کہا انہوں نے, جواب دیا انہوں نے. کس نے جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. قالا سآلا کے وزن پر ہے. سآلا سوال کیا, قالا کہا. سآلا اس نے سوال کیا, قالا اس نے کہا, یعنی اس نے جواب دیا. اسی سٹائل پر ہے, یہ بھی وہی سٹائل ہے, یہ سآلا ہے یہ قالا ہے, اسی سٹائل پر ہے. فقالا تو انہوں نے جواب دیا, یعنی رسول اللہ نے جواب دیا. البر, البر یہ جو نیکی ہوتی ہے, حسن الخلقی, یہ جو نیکی ہوتی ہے نا, یہ حسن الخلقی اچھے اخلاق کا نام ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے. البر, البر کے اوپر پیش آ گئی ہے. کیوں آ گئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے, یہ رسول نے کہا کہ جواب دیا, یہاں سے اب نئی بات شروع ہو رہی ہے. جب نئی بات شروع ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو شروع ہونے والا لفظ ہے حقیقت میں اس کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے, اور وہ مبتدا ہوتا ہے, کیونکہ بات کی ابتدا ہو رہی ہے. تو یہاں پر البر, بات کی ابتدا ہوئی. البر جو نیکی ہوتی ہے, حسن الخلقی, مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر پیش ہوتی ہے. جیسے اللہ نور, لفظ اللہ کے اوپر بھی پیش, نور کے اوپر بھی پیش. اللہ نور, اللہ کیا ہے؟ نور ہے. تو القرآن مجید, قرآن بزرگی والا ہے. یہاں پر ہے حسن الخلقی, تو حسن بھی آ گیا, البر بھی. البر مبتدا ہے, حسن جو ہے یہ خبر ہے, یہ مبتدا, یہ اس کی خبر. آگے جو ہے یہ اس کے نیچے زیر آ گئی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا جو زیر ہے وہ دو وجوہات میں سے ایک وجہ کی ہو سکتی ہے, یا تو مضاف الیہ ہوگا یا اس کے پیچھے حرف جر ہوگا. جیسے یہ حرف جر تھا اس کے پہلے, یہاں اس کے پہلے حرف جر ہے, حرف جر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ مضاف الیہ بن گیا. یہ مضاف درمیان میں کا کے کی کا ترجمہ ہوگا. جیسے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, بیت اللہ, اللہ کا گھر. حسن الخلقی, حسن الخلقی اچھائی, اخلاق کی اچھائی, اخلاق کی اچھائی یعنی حسن اخلاق. البر جو نیکی ہوتی ہے, حسن الخلقی یہ اچھا اخلاق ہوتا ہے. والاسم اور جو گناہ ہوتا ہے, ما حق فی صدرک, اس کو سمجھے آج. آخری جملہ ہے ما حق. ما پورے قرآن کے اندر بار بار استعمال ہونے والا حرف ہے. ما اس کا ترجمہ ہوگا جو یا کیا. جیسے ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ما کا ترجمہ کیا ہے, یا ما کا ترجمہ ہوگا جو. والاسم جو گناہ ہوتا ہے, ما جو حق کا, حق کا عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کھٹکے. کھٹکے, جو کھٹکے, جو بے چینی پیدا کرے. کہاں بے چینی پیدا کرے؟ فی, فی اس کا ترجمہ جی میں, اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں اکثر. جیسے کہیں پر پانی کا کولر لگا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے فی سبیل اللہ. کیا مطلب؟
ترجمہ کیا فی سبیل اللہ کا ہے؟ اللہ کے راستے میں. یہ جو فی ہے اس کا ترجمہ میں. یا کسی کو الوداع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فی امان اللہ، اللہ کی امان میں. تو جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، فی اس کا ترجمہ ہوگا میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی امان اللہ، اللہ کے امان. صدری کا اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک صدر اور جمع کا. صدر کسے کہتے ہیں؟ سینہ. تو یہ جو وزیر اعظم کے اوپر صدر ہوتا ہے اس کو صدر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، عوام کا سینہ ہوتا ہے. اصل کام سینے کا ہی ہوتا ہے. جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو فوج میں بھیجے نا، وہ کہتا ہے سینے سے گولیاں کھا گئے. سب کچھ سینہ ہی ہوتا ہے نا، سینہ. تو سینہ اس عربی میں ہم اسے کہتے ہیں صدر. صدر سینے کو کہتے ہیں. کا یہ ضمائر میں سے ہے، ضمائر میں سے ہے. اور ضمائر انشاءاللہ ہم ایک دو دن میں پڑھیں گے. تمام ضمائر جو ہے یہ قرآن کے اندر بار بار استعمال ہوتے ہیں. کا ترجمہ ہوتا ہے جی تیرا. تیرا صدر سینہ کا تیرا. تیرا سینہ جو کھٹکے تیرے سینے کے اندر. سینے میں جو کھٹکے وہ کیا ہوتا ہے؟ الاسم ہوتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے. گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو سینے کے اندر ہمارے دل کے اندر کھٹکا پیدا کرے اور ہمیں ڈر پیدا ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے یہ کام کیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ لوگ تجھے فتویٰ بھی دیتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام جائز ہے، یہ کام جائز ہے، یہ کام جائز ہے، کر لے، لیکن اگر سینے میں کھٹک رہا ہے تو وہ گناہ ہے. وہ کھٹک رہا ہے، اطمینان نہیں ہے تو وہ گناہ ہے. تو یہ رسول اللہ نے ڈیفینیشن کر دی. اچھائی کیا ہے؟ حسن اخلاق کا نام ہے. اور گناہ کیا ہے؟ جو سینے کے اندر کھٹکا پیدا کرے. دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی دل کو ایسا بنا دے کہ ہم ہر اچھائی اور برائی کو پرکھ سکیں اور اس کو دیکھ سکیں کہ کیا یہ ہمارے دل کے اندر کھٹک تو نہیں رہی، کیا یہ ہمیں پریشان تو نہیں کر رہی ہے. اگر وہ پریشان کر رہی ہے اور دل کے اندر کھٹکا پیدا کر رہی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شک پایا جا رہا ہے جو کرنے والا نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج ہم نے جو 5واں سبق پڑھا ہے وہ فعل کے بارے میں پڑھا ہے، فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں.